اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ، ترجمہ اور تفسیر۔ آیت نمبر 270 سے آیت نمبر 274 تک۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرنے والوں کے اجر کا بیان کیا ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نظر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار ان تبدوا والصدقات فنعما ہی وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سورہ بقرہ کے ان آیتوں کا ترجمہ ہے، اور تم جو خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو اس کو اللہ جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم اپنے صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں چھپا کر محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے واقف ہے۔ ان کو ہدایت پر لانا تمہاری ذمہ داری نہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جو مال تم خرچ کرو گے اپنے ہی لیے کرو گے، اور تم نہ خرچ کرو مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اور تم جو مال خرچ کرو گے وہ تم کو پورا کر دیا جائے گا، اور تمہارے لیے اس میں کمی نہ کی جائے گی۔ صدقات ان حاجت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں گر گئے ہوں، زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ناواقف آدمی ان کو غنی خیال کرتا ہے، ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے تم ان کو ان کی صورت سے پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ جو مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ کے ان آیتوں کی تفسیر ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی سب سے بڑی مد یہ ہے کہ ان دینی خادموں کی مالی مدد کی جائے جو دین کی جد و جہد میں اپنے کو ہمتن لگا دینے کی وجہ سے بے معاش ہو گئے ہیں۔ ایک کامیاب تاجر کے پاس کسی دوسرے کام کے لیے وقت نہیں رہتا، ٹھیک یہی معاملہ خدمت دین کا ہے۔ جو شخص یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو دین کی خدمت میں لگائے اس کے پاس معاشی جد و جہد کے لیے وقت نہیں رہے گا۔ مزید یہ کہ ہر کام کی اپنی ایک فطرت ہے، اور اپنی فطرت کے لحاظ سے وہ آدمی کا ذہن ایک خاص ڈھنگ پر بناتا ہے۔ جو شخص تجارت میں لگتا ہے اس کے اندر دھیرے دھیرے تجارتی مزاج پیدا ہو جاتا ہے، تجارت کی راہ کی باریکیاں فوراً اس کی سمجھ میں آ جاتی ہیں، جبکہ وہی آدمی دین کے راستے کی باتوں کو گہرائی کے ساتھ پکڑ نہیں پاتا۔ یہی معاملہ برعکس صورت میں دین کی خدمت کرنے والے کا ہوتا ہے۔ اب اس کا حال کیا ہو، کیونکہ کسی معاشرے میں دونوں قسم کے کاموں کا ہونا ضروری ہے۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس معاشی وسائل جمع ہو گئے ہیں اس میں وہ ان لوگوں کا حصہ بھی لگائیں جو دینی مصروفیت کی وجہ سے اپنی معاشیات فراہم نہ کر سکے۔ یہ گویا ایک طرح کی خاموش تقسیم کار ہے جو طرفین کے درمیان
خالص رضائے الہی کے لیے وقوع میں آتی ہے۔ خادم دین نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے یکسو کیا تھا، اس لیے وہ انسان سے نہیں مانگتا اور نہ اس سے پانے کی امیدوار ہوتا ہے۔ دوسری طرف صاحب معاش یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس معاشی وسائل اس قیمت پر آئے ہیں کہ میں دین کی راہ میں وہ خدمت نہ کر سکا جو مجھ کو کرنا چاہیے تھا، اس لیے اس کی تلافی کی صورت یہ ہے کہ میں اپنے مال میں اپنے ان بھائیوں کا حصہ لگاؤں جو گویا میری کمی کی تلافی خدا کے ہاں کر رہے ہیں۔ جب دین کی جد و جہد اس مرحلے میں ہو کہ دین کے نام پر معاشی عہدے نہ ملتے ہوں، جب دین کی راہ میں لگنے والا آدمی بے روزگار ہو جائے، اس وقت دین کے خادموں کو اپنا مال دینا بظاہر ماحول کے ایک غیر اہم طبقے سے اپنا رشتہ جوڑنا ہے۔ ایسے افراد پر خرچ کرنا مجلسوں میں قابل تذکرہ نہیں ہوتا۔ وہ آدمی کی حیثیت اور ناموری میں اضافہ نہیں کرتا، مگر یہی وہ خرچ ہے جو آدمی کو سب سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق بناتا ہے۔